اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال ہے کہ 40واں کہاں سے ثابت ہے، دلائل سے واضح کیجیے۔ تو دیکھیے، جو تیسرا ہے، 10واں، 30واں اور 40واں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں، ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ صرف ایصال ثواب کا ہے، یعنی کہ پڑھ کر بخشنا۔ کیونکہ جب جو کچھ بھی پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ایصال ثواب حق ہے۔ شیخ بدر الدین ابو عبداللہ مشفی الامہ فی اختلاف الائمہ میں لکھتے ہیں کہ اجمعوا ان الاستغفار والدعاء والصدقۃ والحج والعتق ينفع المیت ویصل الیہ ثوابہ۔ اس پر اجماع ہے کہ استغفار، صدقہ، دعا، حج اور غلام آزاد کرنا میت کو نفع دیتے ہیں اور ان کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو یہ اعتقاد کرے کہ انسان کو صرف اپنے ہی عمل سے نفع ملتا ہے تو اس نے اجماع کے خلاف کام کیا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی۔ تو سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ کیا جو میت ہے اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حدیث مبارکہ ہے وَأَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَأْتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد یعنی میری ماں کے لیے صدقہ ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہم 30واں 40واں کرتے ہیں، اس پہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ حق ہے، وہ جائز ہے۔ انوار ساتیہ صفحہ نمبر 145 اور حاشیہ خزانۃ الروایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 3، 7ویں اور 40ویں دن اور چھٹے ماہ اور سال بھر بعد صدقہ دیا۔ یہ تیجا، ششماہی اور برسی کی اصل ہے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خود صدقہ دیا، خود پڑھ کے ایصال ثواب کیا۔ اور در مختار بحث قرات للمیت باب الدفن میں ہے فی الحدیث من قرأ الاخلاص 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 11 بار سورہ اخلاص پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں بھی دیکھیے کہ مردوں کو بخشنے کے لیے کہا گیا۔ شامی میں اسی جگہ فرمایا گیا وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ إِلَى الْمُفْلِحُونَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وآمن الرسول وسورة یاسین وتبارک الملک وسورة التکاثر والإخلاص 12 مرة أو 11 أو 7 أو 3 ثم يقول اللهم اوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم۔ جو ممکن ہو قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ، بقرہ کی اول آیات اور آیت الکرسی اور آمن الرسول اور سورہ یاسین اور ملک اور سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 12
یا 11 یا 7 یا 3 دفعہ، پھر کہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں لوگوں کو پہنچا دے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جب نیک چیز یا نیک عمل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بھی نیکی کرو گے ہر نیکی صدقہ ہے، تو صدقہ ہم کسی کو بھی بخش سکتے ہیں، اس کا ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں، ایصال کر سکتے ہیں۔ تو جو اس چیز کے خلاف ہیں، مخالفین ہیں، ان کے پیشوا شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تیجا ہوا تھا، اور اس چیز کو تذکرہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے ملفوظات صفحہ 80 میں اس طرح فرمایا ہے کہ تیسرے دن لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے، 81 ختم کلام اللہ یعنی کہ 81 بار قرآن پاک کو پڑھا گیا، اور یہ وہ ہے جو شمار میں آئے، اور باقی اس سے زیادہ ہوں گے، اور کلمہ طیبہ کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جو اس چیز کے مخالف ہیں وہ بھی تیجا 10واں اور 40واں کرتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ یہ جو 40واں ہے یہی 40 دن ہی کیوں رکھا گیا، اس کو مقرر کیوں کیا گیا؟ تو سب سے پہلی بات کہ تیسرا، 10واں، 40واں یہ صرف نام ہیں، اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم صبح کھانا کھاتے ہیں، دن کو بھی کھاتے ہیں، رات کو بھی کھاتے ہیں۔ صبح ہم ناشتہ کہتے ہیں، دن کے کھانے کو دوپہر کا کھانا کہتے ہیں، لنچ کہتے ہیں، اور شام کے کھانے کو شام کا کھانا یا رات کا کھانا یا ڈنر کہا جاتا ہے۔ کھانا مقصد تو ایک ہی ہے، کھانا، لیکن نام ڈیفرنٹ رکھ دینے سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی نام رکھ دینے سے ایصال ثواب ناجائز نہیں ہوتا، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف نام رکھے گئے ہیں، اور دن مقرر اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ سب کو پتہ ہو اور وہ دن مقررہ پہ وہاں موجود ہوں اور سب مل کر ایصال ثواب کریں، تو اس سے کیا ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور 40 کا عدد جو رکھا گیا، جن کے 40 میں کیا ترقی ہے، اس کی کیا درجہ ہے، کیوں لوگ 40 کو رکھتے ہیں؟ اگر یہ جو نام ہیں اگر اس سے آپ کو اختلاف ہے تو پھر 40 کے لحاظ سے سنیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا 40 سال تک ایک حالت میں رہا، پھر 40 سال میں وہ خشک ہوا، ماں کے پیٹ میں بچہ 40 روز تک نطفہ میں، پھر 40 روز تک جمع ہوا خون، پھر 40 روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ یہ مشکات باب الایمان بالقدر میں پیدا ہونے کے اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد 40 روز تک ماں کو نفاس آ سکتا ہے، پھر 40 سال کی عمر میں پہنچ کر عقل پختہ ہوتی ہے، اسی لیے اکثر انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں تبلیغ نبوت دی گئی۔ صوفیاء کرام وظیفوں کے لیے چلے، یعنی 40 روز مشقیں کرتے ہیں تو ان کو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو بھی جو حکم ہوا کہ کوہ طور پر آ کر 40 روز اعتکاف کرو، تب تورات دی گئی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث نبوی سے بھی، صحابہ کرام کے عمل سے بھی، اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے اقوال سے بھی یہ ایصال ثواب کرنا تیسرا، 10واں، 30واں، 40واں سب جائز ہے، اور یہ حق ہے، اور اس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔